ترمیم کے بعد کیسے آپ دیکھیں؟ میرے خیال میں تو بہت برا ہو سکتا ہے. بہت برا ہو سکتا ہے. بہت برا ہو سکتا ہے. مثلا دو حیثیتوں سے بہت برا ہو سکتا ہے. ایک تو اس حیثیت سے کہ یہ قوم جو ہے یہ قرآن سنت کے سری خلاف قانون کو بالآخر برداشت نہیں کرے گی، اور اس کے نتیجے میں ملک میں کیا ہوتا ہے، بحران کھڑا ہوتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے. جہاں تک عورتوں کے تعلق ہے، میں تو اس بات پر 100% کنوینسڈ ہوں، اور پورے غیر جانبداری سے بل کا مطالعہ کرنے کے بعد کہ اس سے عورتوں کی مشکلات میں اضافہ ہوگا، دشواریاں پیدا ہوں گی، ان کے مسائل بڑھیں گے. کسی مسئلے کا اس میں حل موجود نہیں ہے. اسی لیے ہم نے علماء کمیٹی میں جب ہم گئے تھے تو میں نے سب سے پہلے یہ عرض کیا تھا کہ بھائی آپ تحفظ خواتین کا نام لے رہے ہیں بل کے اندر، تو کوئی دفعہ کوئی ایسا حکم تو ڈالیے اس میں خواتین کو کوئی فائدہ پہنچے. میں نے کہا تھا کہ ہمارے معاشرے میں وراثت میں عورتوں کو محروم رکھا جاتا ہے، سارے ملک میں یہ صورتحال چلی ہوئی ہے. اتنا بڑا ظلم ہے عورت کے اوپر کہ وہ میراث میں حصہ نہیں پاتی. قرآن کا حکم ہے کہ اس کو میراث میں حصہ دیا جائے، تو اس کو قانون کے طور پر جو نہ دے اس کو قابل تعزیر جرم قرار دیں. عورتوں کی شادی قرآن سے کر دی جاتی ہے، بیچاری ساری عمر اسی طرح گزار دیتی ہیں. یہ اس رسم کو ختم کیا جائے. ایک لمحے میں 3 طلاقیں دے کر وہ راستہ بند کر دیا جاتا ہے ہر قسم کے مطالعات کا، اس کو ناجائز اور جرم قرار دیا جائے. ہم نے کہا تھا کہ وٹے سٹے میں ایک مصیبت میں مبتلا ہیں ساری خواتین، اس رسم کو ختم کیا جائے. ہم نے کہا تھا کہ اس میں خواتین کے بعض اوقات ہمارے معاشرے میں نکاح زبردستی کر دیا جاتا ہے، اس بیچاری کی بھی نہیں ہوتی، اس کو جرم قرار دیا جائے. یہ ہم نے سفارشات پیش کی تھی کہ تاکہ خواتین کے کچھ مسائل تو حل ہوں. سب رد ہو گئی ہیں. یعنی صرف ایک بات رہ گئی ہے کہ جناب الجبر کی حد ختم کر دو، خواتین کا مسئلہ حل ہو گیا. یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ان کا یہ تھا کہ جناب الجبر جو ان کے ساتھ جناب الجبر کرے اس کو سنسار کیوں کیا جائے، سنسار نہ کیا جائے، اس کو 10 سال کی قید دے دی جائے. سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا، عورتوں کا وہ حل ہو گیا. اور یہ جتنی سامنے باتیں کہی تھی اس بل میں تو آئی نہیں. کم سے کم اب چودھری شجاعت صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں دوسرے بل میں پیش کروں گا، وہ پتہ نہیں اللہ جانے وہ کیا ہوگا. مفتی صاحب مجموعی طور پر کیسے دیکھتے ہیں آپ اس سارے، یعنی ایک تو چلیں یہ آپ کے سامنے بل آیا، قوم آپ نے کہا کہ نہیں منظور کرے گی، نہیں مانے گی، لیکن قوم بھی ظاہر ہے کہ ہر قسم کا ظلم سہنے کی آتی ہے. ہم بطور مسلمان جو بھی آ جاتا ہے اوپر سے نافذ ہو جاتا ہے. آپ نے کہا مانیں گے نہیں مانیں گے بات کا مسئلہ، لیکن اب ایک گہری نظر رکھتے ہیں آپ کی اسلام پہ، مذہب پہ. ہر دور میں ایسے ہی ہوا ہے تقریباً. لوگوں نے آ کے اپنے اپنے حساب کتاب سے مختلف تشریحات کی ہیں، مذہب کی موڈیفیکیشنز کی ہیں. اب بھی آپ نے کہا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے اندر کچھ مختلف ذہن کے لوگ ہیں. ہر دور میں ایسا ہوا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ خود علماء دین کی، یا جن کو علماء دین شاید ہاں، ان کی اپنی پوزیشن بھی لوگوں کی نظر میں بہت زیادہ وہ کہتے ہیں نا یہ مولویوں کے چکر میں پڑ گئے، ملا یہ کہہ رہا ہے، یہ بھی تو ایک تاثر ہے نا عوام کے اندر، وہاں سے بھی تو مایوسی آتی ہے. ہاں صحیح ہے یہ بات. اور اس میں کچھ حصہ جو ہے وہ پروپیگنڈے کا ہے، اور کچھ حصہ ظاہر ہے کہ دیکھیے ہمارے معاشرہ جو ہے وہ ہر شعبے میں کچھ نہ کچھ کمزوریاں پائی جاتی ہیں، انحطاط کا بھی شکار ہے. اس سے علماء کا شعبہ بھی خالی نہیں ہے. یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ علماء جو ہے معصوم ہیں اور ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی. تو اس لیے وہاں پر بھی اس میں کوئی شک نہیں، ہم میں سب میں غلطیاں ہیں، اس میں بھی ہوتی ہیں. لیکن غلطیاں کہاں نہیں ہوتی؟ تو کسی غلطیاں کی وجہ سے ایک حلقے کو بالکل یہ متعون کر کے اور اس کو بالکل الگ کر دینا، یہ تو کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے. غلطیاں ہر شعبے میں ہو رہی ہیں تو لیکن اصلاح کی فکر کی جاتی ہے، تو اصلاح کی فکر یہاں بھی ہونی چاہیے، اور الحمدللہ ہو بھی رہی ہے. اب کیا ہوگا امپلیمنٹیشن کے بعد؟ کیا اس کو چیلنج کیا جا سکے گا اس فیصلے کو؟ فوری طور پہ کیا ہوگا؟ لوگ، خواتین کچھ رہا ہو جائیں گی؟ ابھی ایک دم ہم کیا چینج دیکھیں کہ اس بل کی امپلیمنٹیشن کے ساتھ ہی فوراً کیا ہوگا؟ کوئی راہ نہیں ہوگی. اس بل کے ذریعے میں جو عورتیں، میں نے بتایا تھوڑی سی عورتیں ہیں جو جیل میں ہیں، کنوکٹ ہوئی ہیں کسی کے تحت، تو اس بل کے آنے کے بعد کسی کو ان میں سے کوئی راہ نہیں ہوگی. اور اس لیے کہ یہ تھوڑی سی ہیں عورتیں، وہ کنوکٹ ہوئی ہیں باقاعدہ. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قانون جو ہے
ہم تو ہمیشہ جب کوئی قانون آتا ہے تو اس میں یہ فیصلہ بھی کیا جاتا ہے کہ وہ جو کیس پینڈنگ ہے ان کا کیا بنے گا اور جو پہلے سے ہو چکے ہیں ان کا کیا بنے گا. اس عجیب قانون میں یہ بھی نہیں ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بے حیائی پھیلے گی، کیا یہ سیاسی سٹیٹمنٹ ہے یا واقعی بے حیائی پھیلے گی؟ کیونکہ یہ جو معاملہ ہے کہ حد نہیں لگ رہی اور تعزیر میں سزا، کیا اسے بے حیائی پھیلے گی؟ دیکھیں پھیلنے کا اندیشہ ہے یقیناً، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں عوام جو ہے وہ قانون کی باریکیوں اور موشگافیوں کو نہیں جانتے. اتنی بات ان کو پتا ہے کہ یہ فحاشی جو ہے یہ اب قابل دست اندازی پولیس نہیں رہی. یہ کہاں پہ ہوا کہ فحاشی؟ یہ اس میں یعنی ترمیم کے اندر، ترمیم میں فحاشی کو کیا کر دیا؟ انہوں نے فورنیکیشن نام دیا اس کا. ٹھیک ہے. ہم نے تو فورنیکیشن کو پسند نہیں کیا تھا اس نام کو، لیکن بہرحال انہوں نے فورنیکیشن کا نام دیا ہے. کیا اردو میں کیا کہیں گے فورنیکیشن کو؟ اردو میں زنا کہیں گے. اچھا. ہاں زنا کہیں گے. اصل میں جو انگلش کے حساب سے فورنیکیشن جو ہے وہ صرف جو غیر شادی شدہ لوگ آپس میں کریں. اچھا وہ ہے. تو وہ اس کو فورنیکیشن کہتے ہیں، اور اگر شادی شدہ کریں تو اڈلٹری کہا جاتا ہے اس کو. تو لیکن انہوں نے فورنیکیشن نام رکھا ہے اس کا اور اس کی تشریح کی ہے. تو اس کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ یہ نان کاگنیزیبل ہوگا، یعنی پولیس پر دست اندازی نہیں کر سکتی، لہذا نہ ایف آئی آر اس کی درج ہو سکتی ہے. نہیں یعنی کوئی غیر شادی شدہ دو آدمی کا زنا کر رہے ہیں، سیدھی بات ہے، زنا کر رہے ہیں، پولیس نہیں پکڑ سکتی؟ پولیس نہیں پکڑ سکتی. یہ کیا بات؟ یہ تو یہ ہے پولیس نہیں پکڑ سکتی. تو کون پکڑے گا پھر؟ اچھا وہ کہتے ہیں کہ کون پکڑے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اتنا ہی درد ہے جب ایک ملک میں یہ برا کام ہوا ہے تو آپ جائیے سیشن کورٹ، جو ہفتے کو بند ہوگا، جمعہ کو بند ہوگا، فلاں دن بند ہوگا، اور اس وہاں جائیے اور 2 عینی گواہ ساتھ لے کے جائیے. اس کے لیے عینی گواہ چاہیے؟ اس کے لیے عینی گواہ چاہیے. 2 عینی گواہ ساتھ لے کے جائیے، اور 2 عینی گواہ ساتھ لے کر ساتھ ساتھ یہ ڈرتے رہیے کہ ہو سکتا ہے کورٹ آپ ہی کو پکڑ لے 5 سال کے لیے، اس لیے کہ اس میں یہ درج ہے کہ اگر اب بے بنیاد ثابت ہوا وہ اور جھوٹا ثابت ہوا. اس کا حقوق نسواں سے کوئی تعلق؟ اب آپ خود اندازہ کر لیجیے کیا تعلق ہے حقوق نسواں سے. تو یہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ بے حیائی پھیلے گی؟ یعنی اس سے جب دیکھیں نا کہ عام تاثر یہ ہو گیا کہ اب یہ جو کام ہے نا اس پر کوئی پولیس دست اندازی نہیں کر سکتی. نہ کس کو پڑی ہے کہ وہ سیشن کورٹ جائے گا 2 آدمیوں کو لے کر کہ ان کو پکڑنے کے لیے. تو اس واسطے عام تاثر یہ ہے کہ اب یہ چونکہ نان کاگنیزیبل ہو گیا. مجھے تو اطلاعات لوگوں نے یہ دی ہیں، واللہ عالم میں نے خود نہیں دیکھا، کہ جب سے یہ سلسلہ ہوا ہے لوگوں عام آدمی جو ہے وہ قانونی موشگافی میں تو پڑتا نہیں، وہ سمجھتا ہے فحاشی جو ہے وہ نان کاگنیزیبل ہو گئی ہے. لہذا لوگوں نے بتایا کہ اب چوراہوں پر وہ منظر نظر آنے لگے ہیں جو کہیں آپ یورپ اور امریکہ میں دیکھا کرتے تھے کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں آپس میں بوس و کنار میں مشغول ہیں. اور پولیس نہیں پکڑ سکتی؟ پولیس کا سوال ہی پیدا، پکڑنے کا سوال ہی نہیں. مفتی صاحب آپ کو بہت شکریہ، اور دیکھتے ہیں کہ یہ آگے معاملہ کس نہج پہ جاتا ہے، اور اللہ کرے کہ کوئی ایسا معاملہ نکلے کہ اس قسم کی صورتحال اس معاشرے میں تو یہ پہلے سے یہ سمجھتا ہوں کہ حسر امکان میں کوشش کی افہام و تفہیم کے ذریعے یہ مسئلہ حل ہو جائے. ہر خام کا ملک بحران، آپ اگر سوچئے جو ملک بے شمار مسائل میں گرا ہوا ہے اس سے جناب الجبر کی حد ختم کر کے کیا فائدہ حاصل کیا اور کیا نئے مسائل نہیں کھڑے کر دیے ہمارے ملک کے لیے. کتنا بڑا فتنہ کھڑا ہو گیا ہے، کتنا بڑا بحران کھڑا ہو گیا ہے. 60 اسمبلی کہتے ہیں کہ ہم مستعفی ہو جائیں گے، کوئی کہتا ہے کہ ہم تحریک چلائیں گے، سڑکوں پہ آ جائیں گے. ایک بحران کھڑا ہو گیا. کیا کون سی ایسی ایمرجنسی پیش آ گئی تھی؟ کون سا ایسا مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا کہ جس میں حکومتی پارٹی میں اختلاف، حزبی اختلاف میں اختلاف، اور سارے علماء اس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ سر مکتب فکر کا کوئی عالم ایسا نہیں ہے جس نے تائید کی. تو ایسا مسئلہ کھڑا کرنے کی ایسی ایمرجنسی کیا پیش آ گئی تھی؟ میں یہ سمجھ نہیں سکتا ہوں. مفتی صاحب آپ کو بہت شکریہ، اور انشاءاللہ آپ سے بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ، آپ نے میری گزارشات کو بڑے